السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم سامعین گرامی، ہمارے گزشتہ دروس میں اذان کے متعلق تمام مسائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں، اور چونکہ اذان مسجد میں دی جاتی ہے، اذان مسجد میں کہی جاتی ہے، اور اذان کا مقصد ہے اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ایک عظیم اجتماعی عبادت کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس اعلان سے باخبر ہو کر اللہ کی کبریائی کو سن کر اللہ کی عبادت، عظیم عبادت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مساجد کا رخ کریں۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کے لیے 5 وقت کی اذان کہی جاتی ہے، اور اس کا مرکز اور اس کی خاص جگہ جہاں پر نماز ادا کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ گاہ، یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے مسجد، اس کی جمع مساجد آتی ہے، اور مساجد یا مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ لوگ فرض نمازیں مسجد میں آ کر ادا کریں، اور اسی طرح ایک روزانہ کا 5 وقت کا اجتماع مسجد میں قائم رہے، آپس میں اتفاق اتحاد کی فضا عام رہے، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے موقع پر تاکہ ایک ہفتہ کے بعد تعداد زیادہ ہو اور آپس میں اتفاق اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے ایک ہفتہ کے بعد زیادہ تعداد کی وجہ سے، تو اس سلسلہ میں اذان کے اس درس کے بعد جو مسجد ہے، اس مسجد یا مساجد کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ جو مسجد کے تقدس کے سلسلہ میں، مسجد کی فضیلت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث مبارکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے اور مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض ناپسند جگہیں ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح المسلم میں بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک ملکوتی اور دوسرا روحانی ہے۔ یہ نورانی اور لطیف پہلو ہے جو ملکوتی پہلو ہے، اور دوسرا مادی پہلو ہے، اور اسی طرح مادی بہیمی جو ظلماتی اور کثیف پہلو ہے، تو اس کو گویا کہ روحانی پہلو کہا جاتا ہے۔ ملکوتی و روحانی پہلو کا تقاضا
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر جیسے مقدس اشغال اور اعمال ہیں، انہی سے اس پہلو کی تربیت و تکمیل ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ان مبارک اشغال اور اعمال، مشغولیت اور اعمال کے خاص مراکز مسجدیں ہیں جو ذکر و عبادت سے معمور رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بیت اللہ سے خاص نسبت ہے۔ جیسے بڑا اللہ کا گھر اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے جو کائنات میں سب سے پہلے بنا، اسی طرح بیت المقدس یہ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین میں موجود ہے، وہ بعد میں تعمیر کی گئی۔ خاص طور پر اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جنات سے اس کی تعمیر کرائی گئی۔ تو اس طرح مساجد کا جو سلسلہ، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، اور بڑی مسجد اسلام کے اس لحاظ سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو مساجد دنیا جہان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا خاص الخاص مقصد کیا ہے کہ مسلمان فرض عبادات مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو کر رکوع کر کے افعال نماز، افعال صلاۃ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوں، تو وہ مساجد ہیں جن میں آ کر اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے مساجد کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اللہ کو اپنی زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے سب سے محبوب جو ٹکڑا، سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑا، وہ محبوب ترین جگہ وہ مساجد ہیں، مساجد کی جگہ ہیں۔ اور اسی طرح سب سے ناپسند وہ بازاروں کی جگہ، اس لیے کہ مساجد میں ذکر و فکر عبادات کی جاتی ہیں، اور بازاروں میں زیادہ سے زیادہ واہیات، فاحشات، اور وہاں پر اسی طریقے سے دھوکے بازی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بے حیائی کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، فیشنوں کی تشہیر ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے مخالف کئی معاملات ہوتے ہیں۔ وہاں پر ان کی بجا آوری کے لیے زیادہ سے زیادہ آوارہ گرد لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پسند لوگ جو نمازی ہیں، ذکر فکر کے لیے مساجد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت مساجد میں آنے والوں کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور رحمت لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور محبت کی نظر سے دیکھے جانے والے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے وہ مساجد میں آنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بازاروں میں جانے والے مقبول ترین جگہوں پر ہر عام و خاص وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساجد کی اہمیت ہے، زمین کے تمام ٹکڑوں سے سب سے افضل، سب سے محبوب ترین ٹکڑے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے، اپنے روحانی ارتقاء کے لیے، اپنی روحانی قوت کے لیے، روحانی نورانیت کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھروں، مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، اللہ کے گھر کے مہمان بن کر اپنے رب میزبان سے بہت کچھ روحانی اور جسمانی فضائل لے کر، عبادات کے مراتب لے کر، درجات لے کر واپس ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے اس کے گھر میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو باقی بھی انشاءاللہ اس موضوع پر، مساجد کی اہمیت اور فضیلت پر احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ مساجد کے جو مسائل ہیں، فضائل ہیں، اس کے بعد آگے پھر نماز کا جو لامحدود مسائل ہیں ان پر بیان کیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد افضل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ
تاکہ احادیث مبارکہ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسائل سے استفادہ کریں، اور ہمارے فیس بک پیج محمد اظہر کو ضرور فالو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو پر وقت آپ کے پاس پہنچ جائے اور بہت ہی اچھے، بہت ہی محبوب ترین مسائل اور فضائل سے باخبر ہو سکیں اور اپنی زندگی کو مسائل کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔